دارالعمل ہے دنیا، دارالجزا ہے عقبیٰ، یہ جانتے ہوئے بھی انسان بے خبر ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ یہ عمل کی جگہ ہے دنیا، اور اس کا بدلہ، اس کا جزا آخرت میں ہے، پھر بھی غافل پڑا ہے۔ یہ دنیا نہ چراگاہ ہے، نہ سیرگاہ ہے، نہ قیام گاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ ہم انسانوں کو پتہ ہے، پھر بھی غفلت برت رہے ہیں۔ غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ چند روپے، چند پیسے، چند سکے جب انسان کو ملنے لگتے ہیں تو اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے، اور یہ اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے، اپنا ہنر سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے کمال سے، اپنے ہنر سے اسے کمایا ہے، جبکہ اللہ کا دیا ہوا اس کو مل رہا ہے۔ بجائے اللہ کی طرف نسبت کرنے کے، یہ اپنے کمال، اپنے ہنر کی طرف نسبت کرتا ہے۔ تو جب یہ اپنے کمال، اپنے ہنر کی طرف نسبت کرتا ہے، یہیں سے اس کی بربادی کا راستہ اب کھل جاتا ہے۔ یہی غلطی قارون نے کی تھی۔ وہ اپنا ہنر، اپنا کمال سمجھ رہا تھا، جب خزانہ پا گیا۔ اسی کو قرآن نے نقل کیا ہے سورۃ القصص کے اندر، آیت نمبر 78 میں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت تو مجھے اپنے علم کی بدولت ملی ہے۔ میرا ہنر ایسا تھا، میرا علم ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ دولت حاصل ہو گئی۔ دیکھا آپ نے قارون؟ اگر ہم لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں تو ہماری سوچ قارون جیسی ہے۔ تو جیسے اللہ نے ماں خزانہ کے اسے زمین میں دھسایا، ایسے ہمیں بھی وہ مالک، وہ خالق دھسا سکتا ہے۔ لیکن ہم آپ امت محمدیہ میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو ہم اللہ کی نسبت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے دی ہے، اور پھر اسی نسبت سے ہم آپ خرچ بھی کریں انشاءاللہ، تو پھر اس میں برکت ہوگی۔ جیسے اسے دولت تو ملی لیکن حکومت سے محروم رہا، دولت ملی، حکومت سے محروم رہا، نہ انسانوں پر حکومت، نہ جنات پر حکومت، نہ چرندوں پرندوں پر حکومت، صرف دولت ملی تھی قارون کو، دولت۔ جبکہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، چرند پرند پر، جناتوں پر، انسانوں پر، بلکہ ساری دنیا پر انہیں اللہ نے حکمرانی عطا کی۔ تو اتنے بڑے بادشاہ ہو کر لیکن اللہ کے سامنے ہر دم عاجزی، نیاز مندی، ہر دم اللہ کی طرف نسبت کہ یہ سب آپ کی عطا کی ہوئی ہے۔ ایسے ہم لوگ بھی جب سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے مال میں، آل میں، عمل میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ساری نسبتیں ہم لوگ اپنی اللہ کی طرف کریں کہ اللہ کا یہ دیا ہوا عطیہ ہے، انشاءاللہ ہمیں سکون ملے گا۔ تو اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں، نہ دولت سے، نہ عورت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ عورت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر دلوں کو تسلی، تشفی چاہتے ہیں، دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہیں، چین دینا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی یاد میں لگ جائیں۔ اب اللہ کی یاد کرنی کیسے ہے؟ اللہ کی محبت دل میں بسانی کیسے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتارنی کیسے ہے؟ یہ ہمیں آپ کو سیکھنا ہوگا، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ والوں سے تعلق کیا جاتا ہے، اللہ والوں سے نسبت جوڑی جاتی ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، اہل علم سے تم جو نہیں جانتے ہو وہ پوچھو، سوال کرو، انشاءاللہ ہمیں آپ کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ آج دیکھیے بے حیائی عروج پر ہے، بے پردگی عروج پر ہے،
بد اخلاقی عروج پر ہے، بدتمیزیاں بڑھ گئی ہیں، خصوصاً ہم مسلمانوں کے معاشرے میں۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی ہے، پاس پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی ہے، اچھے اخلاق سے ہم نہ بلد ہو گئے، نہ آشنا ہو گئے۔ یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے بھی سیکھنے کی توفیق دے، سب کو سیکھنے کی توفیق دے۔